6 دسمبر 1992 ایک ایسا دن جس دن نے ہندوستان کے ماحول اور یہاں کے پالیٹکس کو پوری طریقے سے بدل دیا تھا، کیونکہ ایودھیا میں استھت بابری مسجد کو ہزاروں کارسیوکوں نے ڈھا دیا تھا، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فساد ہونا شروع ہوئے اور ہزاروں بے گناہ ہندو اور مسلمان مارے گئے۔ بابری مسجد حادثے نے کئی کارسیوکوں جنہوں نے خود مسجد کو گرایا تھا ان کی زندگی بھی بدل دی تھی، کیونکہ حادثے میں زخمی کئی کارسیوک دوبارہ اپنے بستر سے اٹھ ہی نہیں پائے اور کچھ نے اپنا دھرم بھی بدل دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس نے بابری مسجد حادثے کے بعد اپنا دھرم بدل لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس شخص کو اپنے کیے پر اتنا زیادہ افسوس تھا کہ اس نے 100 مسجدیں بنانے کی بھی قسم کھا لی۔ دوستوں، اس شخص کا نام بلبیر سنگھ تھا اور وہ پانی پت کے رہنے والے تھے۔ بلبیر سنگھ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول بالکل سادہ اور سمپل تھا۔ ان کے گاؤں میں کسی کو زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی۔ بلبیر سنگھ جب پہلی بار RSS کی شاخا میں گئے تو وہاں پر ان سے آپ جناب کر کے بات کی گئی۔ اس سے بلبیر سنگھ کافی امپریس ہوئے اور RSS سے جوائن ہو گئے۔ 10 سال تک وہ RSS کے ساتھ رہے، پھر وہ شیو سینا کے نیتا بن گئے۔ ان دنوں رام مندر تحریک اپنے عروج پر تھی، تو بلبیر سنگھ بھی اپنے گاؤں کے کچھ لڑکوں کے ساتھ ایودھیا چلے آئے۔ بلبیر سنگھ بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں والوں نے ان کو دولہا کی طرح رخصت کیا، اور جب وہ ایودھیا 5 دسمبر کو پہنچے اور 6 دسمبر کو جب بابری مسجد کو گرانے کا کام شروع ہوا تو پہلی کدال بیچ والے گنبد پر انہوں نے ہی ماری تھی۔ بابری مسجد گر گئی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس گئے تو ان کے گاؤں والوں نے دولہا کی طرح ان کا سواگت کیا، لیکن ان کے گھر والے ان کی اس حرکت سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں یا بلبیر سنگھ رہے گا یا میں رہوں گا۔ لہٰذا بلبیر سنگھ کو گھر چھوڑنا پڑا اور گھر والوں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ بلبیر سنگھ نے اپنی وائف سے جب اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو ان کی وائف بھی اس بات پر ناراض تھی، تو ان کی وائف نے بھی ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ بلبیر سنگھ کو اپنے فادر اور اپنے وائف کے ناراض ہو جانے سے بہت دکھ پہنچا، اور کچھ دنوں کے بعد جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو بلبیر سنگھ جب انہیں دیکھنے گئے تو ان کے بھائیوں نے انہیں روک دیا، اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ ان کے فادر کی آخری اچھا یہی تھی کہ تم ان کی ارتھی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اس بات کو سن کر کے بلبیر سنگھ کو اندر ہی اندر بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ پھر اس کے بعد انہیں پتہ لگا کہ ان کے ساتھ ان کا ایک دوست جو کہ بابری مسجد گرانے ان کے ساتھ ایودھیا گیا تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اس نے اپنا نام محمد عمر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر بلبیر سنگھ اپنے اس دوست کے پاس گئے، اور وہ دوست انہیں ایک مولانا جن کا نام مولانا کلیم صدیقی تھا ان کے پاس لے گئے۔ بلبیر سنگھ مولانا کلیم صدیقی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور اپنا دھرم بدل لیا۔ مولانا کلیم صدیقی نے بلبیر سنگھ کو اپنے مدرسے میں کافی دن ٹھہرائے رکھا۔ پھر ایک دن بلبیر سنگھ کی وائف کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی مولانا کلیم صدیقی کے پاس پہنچی، اور انہوں نے بھی دھرم بدل کر اسلام قبول کر لیا۔ اور مولانا کلیم صدیقی نے بلبیر سنگھ کا نام محمد عامر رکھا۔ محمد عامر کو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنے اس کیے پر بہت شرمندگی رہتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے دوست جس کا نام اب محمد عمر ہو چکا تھا ان دونوں کے ساتھ مل کر کے یہ پلان کیا کہ ہم پورے ہندوستان کے اندر لگ بھگ 100 مسجدیں بنائیں گے۔ اور اپنے اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے محمد عامر نے اپنی وائف اور اپنے دوست محمد عمر کی مدد سے لگ بھگ 90 مسجدیں بنانے کا کام پورا کر لیا ہے، اور اب وہ اپنا ٹاسک کو پورا کرنے کے بالکل قریب ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ سے مسجد کو گرایا اور شہید کیا تھا اب پورے بھارت میں مسجدیں بنانے کا کام کر رہا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ اپنے چینل KW پریزنٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔